جی اس کے بعد میں آپ کی توجہ بلوچستان کی سچویشن کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں. وہاں پہ بھی سچویشن دہشت گردی کے حوالے سے بڑی خراب ہے, اور کل میرے پروگرام میں بریگیڈیئر غضنفر میرے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک خبر کی طرف جس میں بلوچستان کا ذکر انہوں نے کیا, اور ان کے انالیسز کے مطابق ان کی نظریں بلوچستان پہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی وہ گڑبڑ چاہتے ہیں کرنا. ظاہر ہے انڈیا ان کا ریجن کے اندر بڑا ایلائی ہے, تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے بھی ذکر کیا اپنے پچھلے جواب میں اس چیز کا کہ بلوچستان پہ فال آؤٹ ہو سکتا ہے ساری سچویشن میں ایران کے حوالے سے, لیکن وہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر بھی کام تو کر رہے ہیں, لگے تو ہوئے ہیں, تو اس پہ کیا کہیں گی؟ بالکل آپ درست کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2005 میں رینڈ کارپوریشن نے ایک جی ہے نقشہ بنایا تھا پاکستان کا بھی, جس میں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے, جس میں بلوچستان جو ہے وہ الگ ایک بلوچستان ملک بنے گا, جس میں جو ہے افغانیہ جو ہے وہ KPK اور صدرن افغانستان بنے گا, اور پنجاب جو ہے وہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے الگ ملک بنے گا, اور سندھ جو ہے وہ بامبے کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا. جی قسم کے منصوبے دشمن بناتا رہا ہے. جی تو مزے کی بات بتاؤں کہ رینڈ کارپوریشن میں یہ جن اسکالر نے یہ میپ بنایا تھا اور اس پہ ریسرچ کی تھی, میں جب کینیڈا میں تھی تو میں ان سے جا کے ملی, کیونکہ وہ امریکہ چھوڑ کے کینیڈا آ گئے ہوئے تھے. جی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نقشہ بنایا ہے, کیا امریکہ پاکستان کو توڑنے میں جو ہے وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے, اور کیا آپ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک منصوبہ بنا رہے ہیں؟ اس نے بڑے مزے کا جواب دیا. اس کا نام ہے پروفیسر چفسڈوفسکی, اور ان کے والد رشین امبیسڈر تھے واشنگٹن میں, تو وہ پھر وہیں پڑھے تو وہیں سیٹل ہو گئے اور پھر وہ امریکی بن گئے. جی تو پروفیسر چفسڈوفسکی نے کہا کہ امبیسڈر, ہم پاکستان کو توڑنے کا نہیں سوچ رہے, ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, جو آپ کے ہاں مطلب سکسیشنسٹ موومنٹس کو ہوا دی جا رہی ہے, چاہے وہ آپ کے پڑوس سے دی جا رہی ہو یا ان کی جنوین ڈسکنٹرومنٹ ہو, اگر آپ خود اپنے ملک کو نہیں سنبھالیں گے, میں تو کوئی نجومی تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا مستقبل یہ ہے, جی لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پالیسیز کو مارجنلائز جو آپ کی سوسائٹیز ہیں, جو کمیونٹیز ہیں, ان کو مین سٹریم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو بہت آسان ہوگا آپ کے دشمنوں کو آپ کے ساتھ یہ کرنا. پھر میں نے پاکستان لکھا اور میں نے کہا کہ ان کو بلائیں, پاکستان میں بھی یہ بولیں تاکہ ہم یہاں بھی ان سے سوال کر سکیں. بات یہ ہے کہ دشمن کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی توڑ پھوڑ کرے, لیکن آپ کے اندر بھی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو آپ کے اندر ایسے عناصر پل بھر رہے ہیں جن کو یہاں پہ جگہ مل رہی ہے, ان کو بھی روکنا ہے. اور یہ جو بھی ریسنٹ انسیڈنٹ بلوچستان کا ہوا, یہ ایک بہت اسٹرانگ اگزامپل ہے کہ کس طرح سے بیرونی عناصر آ کے آپ کے لوگوں کو بھڑکا کے کس طرح سے وہاں پہ تباہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو آپریشن تھا سکسیسفل رہا, الحمدللہ. لیکن ہم ان کو اکنامک پارٹیسپیشن دینا بھی بڑا ضروری ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بڑی بہترین بات کی. ایسا نقشہ جہاں سے بنا اور جو اس کی جو اس کانسیپٹ کے میں کہوں گا آرکیٹیکٹ تھے, ان سے آپ نے بات کی, اور یہ جواب انتہائی سمپل بھی ہے, بہت افیکٹو بھی ہے. ہمیں انٹرنل یونٹی کی ضرورت ہے, ہمیں بیسک آئیڈیاز اور بیسک چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ڈپرائیوڈ ہے کوئی کمیونٹی, اس کی جو محرومی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام بیسک کام ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا.
میں یہ دعا بھی کرتا ہوں، امید بھی کرتا ہوں کہ حکومت بڑے اچھے انداز میں رپروچمنٹس کی طرف بھی اور ایشوز کو ایڈریس کرنے کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے حق میں بہترین رزلٹ لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی